کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے 12 تاریخی دروازے صدیوں پرانی تہذیب اور عظمت کی زندہ علامت ہیں؟ لاہور کا ہر دروازہ اپنے اندر ایک منفرد داستان، تاریخ اور ثقافت سموئے ہوئے ہے۔ مغلیہ دور کی شان دیکھنی ہو تو لاہور کے 12 دروازوں سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ہو۔ یہ دروازے صرف اینٹ اور پتھر نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخی شناخت کا اہم حصہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ لاہور کے 12 تاریخی دروازے آج بھی ماضی کی عظمت کو کیسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لاہور، جو پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی کلب سمجھا جاتا ہے، اپنی شاندار روایات، تاریخ، خوبصورت فن تعمیر اور گہری ثقافتی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ قدیم لاہور شہر کو اس کے مشہور دروازوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دروازے نہ صرف شہر کی حفاظت کے لیے بنائے گئے بلکہ ان کی تعمیر اور فن تعمیر بھی لاہور کی شان و شوکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم لاہور کے دروازوں کی تعداد کل 13 تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ دروازے ختم ہو گئے۔ اب صرف 6 دروازے باقی ہیں۔ ہر دروازے کی اپنی ایک الگ تاریخی، تعمیراتی خوبصورتی اور اہمیت ہے۔ علاقہ تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ شہر قدیم کی خوبصورتی اس کی تنگ گلیوں، حویلیوں، مساجد، مندروں، دروازوں اور دکانوں میں رچی بسی ہے۔ یہاں کی مساجد اور مندر مغل اور سکھ دور کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ حویلیوں کی نقاشی اور معماری بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ شہر قدیم کی دیواریں اور دروازے بھی فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ یہ شہر مختلف ادوار میں مختلف ثقافتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کی تاریخی عمارات، مساجد، مندر، دروازے اور حویلیاں ماضی کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ شہر قدیم نہ صرف سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے بلکہ یہ لاہور کی روح اور ثقافت کا بھی مرکز ہے۔ شہر قدیم کو محفوظ رکھنا اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یہ ہماری ثقافتی وراثت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ یاد رکھیں، لاہور کو برصغیر کا ثقافتی اور تاریخی دل کہا جاتا ہے۔ اس قدیم شہر کی پہچان اس کے 12 تاریخی دروازوں سے ہے، جو مغلیہ دور میں شہر کی حفاظت، تجارت اور رفتہ کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ ہر دروازہ اپنی الگ تاریخ، منفرد تعمیراتی حسن اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ کئی دروازے متاثر ہوئے، لیکن آج بھی یہ لاہور کی عظیم تاریخ اور وراثت کی یاد دلاتے ہیں۔ شہر قدیم کی تشکیل کے گرد 13 دروازے تھے، جن میں سے کچھ اب بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ کچھ وقت کے ساتھ معدوم ہو چکے ہیں۔ ان دروازوں کی تعمیر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے کروائی۔ ہر دروازے کی اپنی ایک الگ تاریخ، اہمیت اور خوبصورتی ہے۔ دلی دروازہ تعمیر کی وجہ۔ دلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ یہ دروازہ لاہور کو دلی سے جوڑنے والی سڑک پر واقع تھا، اس لیے اس کا نام دلی دروازہ رکھا گیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اس دروازے کو تعمیر کروایا۔ دلی دروازہ مغل فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اس کی بلند دیواریں، مرحبیں اور خوبصورت نقش و نگار اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ یہ دروازہ تجارتی اور فوجی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ گیٹ لاہور کو دلی سے جوڑتا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ گیٹ رات کو وقت روشن کیا جاتا ہے، جو دیکھنے والوں پر سیر طاری کر دیتا ہے۔ لاہوری دروازہ۔ لاہوری دروازہ شہر کے مرکزی داخلی راستے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ دروازہ لاہور کے قدیم بازاروں اور گلیوں کی طرف جاتا تھا۔ اس دروازے کو بھی مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ لاہوری دروازہ اپنی سادگی اور مضبوطی کے لیے مشہور ہے۔ اس کی دیواریں بہت موٹی ہیں، جو اس کی دفاعی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ دروازہ شہر کے مرکزی تجارتی علاقے کی طرف جاتا تھا، اس لیے اس کی تجارتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ مسجد دروازہ۔ مسجد دروازہ شہر کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ اس دروازے کا نام مسجد کے نام پر رکھا گیا کیونکہ یہاں شہریوں کی تفریح کے لیے کئی تقریبات منعقد ہوتی تھیں۔ اس دروازے کو بھی مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا۔ مسجد دروازہ اپنی سادہ مگر خوبصورت تعمیر کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کی محرابیں دیواریں بہت مضبوط ہیں۔ یہ دروازہ شہر کے مغربی علاقے کی طرف جاتا تھا، جہاں کئی عمارتیں اور تفریحی مقامات ہیں۔
یہ گیٹ بھی لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اس گیٹ کا نام شاہی خدمتگار مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس گیٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ لاہور قلعہ کے قریب واقع تھا۔ دور حاضر میں اس کی جگہ پر جوتوں کی ہول سیلر کی دکانیں موجود ہیں۔ باٹی دروازہ لاہور کی مغربی جانب دوسرا تعمیر کیا گیا گیٹ ہے۔ اس برطانوی دور میں مسمار کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ کاروبار کا مرکز بھی بن گیا۔ باٹی دروازہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ باٹی گیٹ کے اندر کی ثقافت بھی بدل چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور گل مل کر رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جینے کے طور طریقے بھی بدل گئے۔ اب لوگ اپنی زندگی کو رازداری کے ساتھ جینا پسند کرتے ہیں اور گل مل کر رہنے کی قدیم ثقافت معدم ہو چکی ہے۔ باٹی دروازہ شہر کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ یہ دروازہ باٹی قوم کے علاقے کی طرف جاتا تھا، اس لیے اس کا نام باٹی دروازہ رکھا گیا۔ باٹی دروازہ اپنی خوبصورت محرابیں نقش و نگار کے لیے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر میں لال پتھر استعمال کیا گیا۔ یہ دروازہ شہر کے جنوبی علاقے کی طرف جاتا تھا جہاں کئی اہم عمارتیں آبادار واقع تھیں۔ کشمیری دروازہ کشمیری دروازہ شہر کے شمالی حصے میں واقع تھا۔ یہ دروازہ کشمیر کی طرف جانے والی سڑک پر واقع تھا، اس لیے اس کا نام کشمیری دروازہ رکھا گیا۔ کشمیری دروازہ لاہور شہریوں کی شان و شوکت بڑھانے میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے، اس وجہ سے کشمیری گیٹ رکھا گیا۔ یہاں ایشیا کی چند بڑی مارکیٹوں میں سے ایک کپڑے کی مارکیٹ موجود ہے جسے اعظم کلاتھ مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ اصل کشمیری گیٹ برطانوی حکومت کی جانب سے مسمار کر دیا گیا، جس کے بعد اس کی تعمیر نو کی گئی۔ کشمیری گیٹ کی کئی مرتبہ تزئین و آرائش بھی کی جا چکی ہے۔ یکی گیٹ یہ گیٹ شہر کی مشرقی جانب واقع تھا۔ اس گیٹ کے نام کی منفرد تاریخ ہے۔ اس گیٹ کے نام کی داستان ذکی نامی فوجی سے منسوب ہے۔ ذکی نامی فوجی نے شمال کی جانب سے حملہ کرنے والے مغلوں سے بھرپور مقابلہ کیا اور اپنی لڑائی کے دوران جان کی بازی ہاری ہے۔ اس قربانی کے بعد اس گیٹ کا نام اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نام بگڑ کر ذکی سے یکی ہو گیا۔ یہ شہر کی مشرقی جانب واقع تھا۔ یہاں مغل درباری رہا کرتے تھے۔ اس مقام پر مغلیہ دور کی چند حویلیاں آج بھی موجود ہیں۔ یہ گیٹ برطانوی دور حکومت میں مسمار کیا گیا اور دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا۔ موچی گیٹ اس دروازے کا نام 8 موچیوں کے نام پر رکھا گیا جو یہاں آباد تھے۔ یہ دروازہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ علاقہ مختلف قسم کے کاروبار کے لیے مشہور ہے۔ موچی گیٹ تاریخی اعتبار سے انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ جگہ کسی زمانے میں شہر کی آرڈیننس فیکٹری کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر اس دور کا جنگی ساز و سامان بھی تیار ہوا کرتا تھا، جیسے کہ تلواریں، نیزے اور تیر کمان۔ موچی گیٹ کو بھی انگریزوں کی جانب سے تباہ کیا گیا۔ اب موچی گیٹ کی جگہ پر موجود دکانیں موجود ہیں جہاں ڈرائی فروٹ، آتش بازی اور دیگر ساز و سامان بیچا جاتا ہے۔ اکبری گیٹ یہ دروازہ مغل بادشاہ اکبر کے نام پر رکھا گیا۔ یہ دروازہ بھی تاریخی اعتبار سے اہم تھا۔ گیٹ لاہور کے مشہور دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا۔ اس مقام سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مرچوں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ مغل دور میں یہاں پر مرچوں کی بہت بڑی منڈی ہوا کرتی تھی۔ آج بھی یہ جگہ مرچوں اور دالوں کی خرید و فروخت کی بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے۔ یہ گیٹ بھی برطانوی دور حکومت میں تباہ کر دیا گیا۔ شیراں والا گیٹ اس دروازے کا نام شیروں کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں شیر پالے جاتے تھے۔ یہ دروازہ بھی اپنی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ شیروں والا گیٹ کا نام خضری گیٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ خضر لیاس کے نام پر رکھا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں شیراں والا گیٹ کے سامنے دونوں جانب میں پنجرے میں بند 2 شیر رکھوا دیے تھے، جس کے بعد یہ گیٹ شیراں والا گیٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ موری گیٹ موری کا مطلب ہے نکاس کا راستہ۔ شاید اس دروازے سے پانی کی نکاسی ہوتی تھی، اس لیے اس دروازے کا نام موری دروازہ پڑ گیا۔ یہ دروازہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ شاہ عالمی دروازہ یہ دروازہ ایک صوفی بزرگ شاہ عالم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ دروازہ بھی شہر کے اہم دروازوں میں سے ایک تھا۔ مغل بادشاہ شاہ عالم نے اس دروازے کو تعمیر کروایا۔
شاہ عالمی دروازہ اپنی خوبصورت محرابوں اور نقش و نگار کے لیے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر میں لال پتھر کا استعمال کیا گیا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ یہ دروازہ شہر کے جنوبی حصے کی طرف جاتا تھا جہاں کئی اہم عمارتیں اور بازار واقع ہیں۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل حضارت میں شاہ عالم گیٹ کو جلا دیا گیا۔ یہ جگہ بھی کس زمانے میں تجارت اور کاروبار کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی یہاں کی ہول سیل مارکیٹ کا شمار ایشیا کی بڑی ہول سیل مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ سن 1957 میں لارڈ انتظامیہ کی جانب سے شاہ عالم گیٹ کو از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لاہور کے رہائشی اس جگہ کو اب شاہ عالمی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ٹکسالی دروازہ جہاں ٹکسال سکے ڈالنے کی فیکٹری واقع تھی، اہم دروازہ تھا۔ یہ لاہور کی مشہور زمانہ گوال منڈی اور فوڈ اسٹریٹ کے قریب واقع تھا۔ وہ فوڈ اسٹریٹ جو اپنے روایتی کھانوں کی وجہ سے ایک بہترین سیاحتی مقام سمجھی جاتی ہے، جہاں نسل در نسل ایک سے بڑھ کر ایک ترکیبوں پر مشتمل لذیذ کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ کھانوں کے ساتھ ساتھ ٹکسالی گیٹ کے اندر برصغیر کے مشہور زمانہ موسیقار اور مدر آوازوں کے مالک گلوکار بھی رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ برطانوی دور میں اس گیٹ کو توڑ دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ روشنائی گیٹ یہ واحد گیٹ ہے جو مغلیہ دور سے لے کر اب تک اپنی اصل حالت میں قائم و دائم ہے۔ اس گیٹ کو مغلیہ دور کے معززین دربان اور دیگر باعزت افراد کی جانب سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس گیٹ کو 17ویں صدی میں باشی مسجد کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، جہاں شام کے وقت روشنیاں جلائی جاتی تھیں تاکہ مسلمان مسجد تک نماز کے لیے بآسانی پہنچ سکیں۔ یوں یہ روشنائی گیٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج بھی یہ شام کے وقت جگمگ کرتا ہے اور یہ منظر آنکھوں کو نہایت بھلا لگتا ہے۔ ایک دفعہ پھر یاد دلاتے چلیں کہ بھارتی گیٹ، دہلی گیٹ، کشمیری گیٹ، لاہوری گیٹ، روشنائی گیٹ اینڈ شیرانوالہ گیٹ آج بھی موجود ہیں، جبکہ 7 اسٹرکچر جو ختم ہو چکے ہیں ان میں اکبری گیٹ، مستی گیٹ، موچی گیٹ، موری گیٹ، شاہ عالمی گیٹ، ٹکسالی گیٹ اور یکی گیٹ ہیں جن کا وجود باقی نہیں رہا۔ لاہور کے 12 تاریخی دروازے صرف قدیم عمارتیں نہیں بلکہ ہماری تہذیب، ثقافت اور تاریخ کے روشن باب ہیں۔ ان کی تعمیراتی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان تاریخی مقامات کی حفاظت اور بحالی ہماری قومی ذمہ داری ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم ورثے سے واقف رہیں اور اپنے ماضی پر فخر کر سکیں۔ لاہور کے 12 دروازے ہماری تاریخ، ثقافت اور تہذیب کے قیمتی محافظ ہیں۔ ان تاریخی دروازوں کی حفاظت دراصل ہماری قومی شناخت کی حفاظت ہے۔ آنے والی نسلوں کو اس عظیم ورثے سے روشناس کرانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو سنبھالتی ہیں وہ مستقبل میں بھی مضبوط مقام حاصل کرتی ہیں۔ لاہور کے یہ دروازے ہمیشہ ہمیں اپنی شاندار ماضی کی یاد دلاتے رہیں گے۔